اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازف شاہ رضوی حسینی چینل پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں، کامیابی کے راستے لے کے، اور ہمارے آپ کے درمیان مسلسل گفتگو جاری اور ساری ہے۔ آج ہم لوگ 10ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ مولا کی ضمانت میں سب کو دیتے چلے آئے ہیں، اور دعا ہر وقت رہتی ہے کہ جتنے عمل اور اعمال ہم لوگ آپس میں لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے ماشاءاللہ یہ سارے عمل اور اعمال کرنے کی۔ آج جو 10 رجب کو 12 رکعت نماز ہے، اور 2 کر کے پڑھنا ہے۔ بہت سادی سی نماز ہے۔ ہر رکعت میں بعد حمد کے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے مکمل کریں، جب 2 رکعت پھر سے 2 رکعت پڑھ لیں۔ 12 رکعت اس طرح سے پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب عظیم ہے۔ پتہ ہے یہاں دنیا میں تو ہم لوگ کتنا جوڑتے ہیں، کتنی مشکل سے جوڑتے ہیں، بامشکل تمام۔ ایک بار پلاٹ لیا، پھر اس کو بنوا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں مرضی سے بن پایا کہ نہیں، پھر کون سی کمپنی کا لگاؤ اور کیا لگاؤ، پھر جب لگا چکے تو پھر دیکھا کہ فلاں نے اس سے اچھا لگایا ہے، میرا تو ابھی ایسا ہی ہے، کیا کریں، یہ کریں، کتنا جھنجھٹ جھمیلا۔ اور یا کوئی بنایا لیتا ہے، تو پھر یہ کہ بھائی یہ تو بنا ہی ایسا تھا، میں بناتی تو ایسا ہوتا، ویسا ہوتا ہے نا کتنا۔ اور پھر اس کے بعد اگر اپنا حصہ کہیں رہ گیا تو اور مصیبت، وہ نہیں دے رہے ہیں یا ہم نہیں کسی کا دے پا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ سب کتنا ہوتا ہے۔ مکان، روٹی کپڑا، مکان، ہر ایک کی ضرورت۔ اور یہاں پر کیا ملتا ہے کہ جو بھی اس نماز کو پڑھے گا، دیکھنے میں لگتا ہے کیا روز نمازیں ایکسٹرا پڑھنا، ایسی بات نہیں ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے بتایا کہ جب شعور بیدار ہوگا، جب انسان کے پاس علم ہوگا، جب انسان کے پاس انسان کی غذائے روح سے پر ہوگا، جب حق حلال کا کھا رہا ہوگا، حرام ایک پیسہ یا ایک لقمہ پیٹ میں نہیں جا رہا ہوگا، تو یہ ساری باتیں اچھی لگتی ہیں۔ نہ صرف اچھی لگتی ہیں بلکہ لگتا ہے جلدی سے کر ڈالیں۔ ارے یہ پتہ لگا ہے، پھر وہی جملہ ضرور کہوں گی کہ سب بڑے جانتے ہیں، بچوں کو بھی بتائیں، رجب کی عظمت بتائیں، ان کے روزوں کی عظمت بتائیں، ان کے نمازوں کی عظمت بتائیں۔ نہ صرف بتائیں، جب خود کر رہے ہیں عمل و اعمال، چھوٹے چھوٹے بچے کر پائیں کہ نہ کر پائیں، اتنے چھوٹے بھی ہوں تب بھی ان کو ساتھ میں کھڑا کریں، تاکہ وہ گھر کا ماحول سمجھ لیں کہ ہاں ہمارے گھر کا کیا ماحول ہے، یہ بھی کچھ چیز ہے، یہ بھی کچھ بات ہے، اور اس میں بھی کچھ بات ہے، کچھ تو بات ہے جو ہمارے سب بڑے کر رہے ہیں، تو وہ پھر اپنے آپ آمادہ ہو جائیں گے۔ یہ رجب شعبان ٹریننگ ہے رمضان کی، تو ماشاءاللہ سے چھوٹا بچہ بھی ہوگا تو رمضان تک پہنچتے پہنچتے اس کی عمر میں 3 مہینے کا اور اضافہ ہو چکے گا ماشاءاللہ۔ تو اس لیے ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کا مستقبل اگر بنانا ہے تو دنیاوی تعلیم تو دیں ضرور دیں، لیکن دینی تعلیم کو فراموش نہیں کریں۔ تو 12 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب، اتنی بات میں نے اس لیے کی کیونکہ روایت بتاتی ہے جس نے اس نماز کو پڑھا تو پتہ ہے
परवरदिगार आलम वहाँ उनके महलात खड़े कर देगा, वहाँ पर उनके घर बनवाएगा। जाहिर सी बात है उसका बनाया हुआ घर फिर कैसा घर होगा। परवरदिगार आलम हम सब लोगों के घरों का अलाट कर दे। परवरदिगार आलम हम लोगों को सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और 10 रोज़े, जिसने 10 रोज़े रख लिए, तमाम फजीलतों को मैं छोड़ती हूँ, एक एक फजीलत जो बच्चों के ज़हन नशी हो जाए वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि 10 रोज़े अगर किसी ने रख लिए तो मिलता है रिवायत में कि सब्ज़ पर हों मिलेंगे उसको रोज़, और उस सब्ज़ पर से उड़ के 10 रोज़े रखने वाला, रजब में के महीने में 10 रोज़े रखने वाला सब्ज़ परों के साथ उड़ के जल्दी से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो इसलिए मौला की ज़मानत में सबको दिया। दुआ है कि मौला हम लोगों को तौफीक दें सब्र की, सुकून की, और अपने खुद के भी अमल और अमाल दुरुस्त करें। परवरदिगार आलम मेरे अंदर जो कमियां हैं उनको भी दूर फरमा दे या बारे इलाहा, और राह खैर पर चलने की तौफीक अता फरमा। दीन और दुनिया दोनों बन सकें ऐसा इल्म अता फरमा, ऐसा शऊर अता फरमा। मौला का जल्द से जल्द, ये 2 दुआएं मैं ज़रूर इसलिए करती हूँ कि अव्वल ताखिर हम लोग मुंतज़िर हैं ना, जिनका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो भी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अपनी दुआओं में याद रखें और अपने अमल भी इस तरह से करें कि मौला खुश हों, तो जाहिर सी बात है फिर अपनी फ़ौज में दाखिल कर लेंगे ना। तो मौला दुआ है कि हम सबको, हमारे बच्चों को भी अपनी फ़ौज में दाखिल करने के लायक बनाएं, इस तरह से अमल और अमाल कराएं, ग़िज़ाए रूह से पुर रहें, हक़ हलाल खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। और जो भी ज़माने के हालात हैं, जो भी परेशानियाँ, मुसीबतें, मुश्किलें हैं, पूरी कायनात की सारे मोमिन मोमिनात के लिए दुआ है कि मौला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, और हम सबको भी, और इन चैनल्स को भी, चैनल्स की पूरी टीम को भी, सबको मौला की ज़मानत में दिया। आप भी नाज़िफ शाह रिज़वी को, उनके बच्चों को दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।